الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد۔ دورہ خلاصہ قرآن کریم میں آپ سبھی کا پرتپاک استقبال ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا۔ مکہ کے مشرک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا مطالبات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خود ہمارے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا، اور یا ہم خود اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مطالبات کی وجہ ہے لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، شرعی حدود سے حد تجاوزی کرتے ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، کہ جس دن یعنی قیامت کے دن فرشتوں کو عذاب لاتے ہوئے دیکھ لیں گے تو اس دن ان کے لیے خوشخبری کی کوئی بات نہیں ہوگی، اس وقت وہ پناہ پناہ پکاریں گے۔ اور کافروں کا حال بیان کیا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ عقبہ ابن معیط پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، لیکن اس کے دوست ابی بن خلف کو جب پتہ چلا تو اس نے اس پر زبردستی کی اور ایمان سے پھر جانے کو کہا، اور کہا کہ تو جا اور محمد کے چہرے پر نعوذ باللہ تھوک دے۔ اس نے اپنے دوست کی بات مان لی اور ایسا ہی کیا، مرتد ہو گیا۔ اس کا حال بیان کیا کہ اس طرح جو کوئی آدمی قیامت تک اپنے دوستوں کی بات مان کر راہ راست سے ہٹ جائے گا، صراط مستقیم کو چھوڑ دے گے، ان کا حال آخرت میں یہ ہوگا کہ وہ مارے افسوس کے اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور افسوس سے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں اپنے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت کو بیان کیا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافر قوم کے متعلق کہیں گے کہ میرے پروردگار ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں اگرچہ یہ شکایت کفار کے متعلق ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا۔ یہاں سے کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا کہ وہ پروردگار ہے جس نے سورج کو بنایا، سائے کو بنایا، رات دن کو بنایا، اور رات میں نیند کا نظام کیا کہ بندہ اس سے آرام حاصل کر سکتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، بارش کو برساتا ہے، اور اس نے دو سمندروں کو میٹھے اور کھارے پانی کو جمع کر دیا، اور وہی ہے جس نے خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، کہ اس نے انسان کو ایک پانی سے قطرے سے پیدا کر دیا اور اس کو نسبی رشتے بھی عطا کیے، سسرالی رشتے بھی عطا کیے۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتا ہے کہ جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی تبلیغ کرتے رہیں اور لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس کو اوپر کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ پھر عباد الرحمن کے صفات بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اور مقبول بندوں کے صفات کو بیان کیے ہیں کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، نمبر ایک وہ زمین پر تواضع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر دو وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر تین وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہے۔ نمبر چار وہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر پانچ وہ اللہ کے راستے میں وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ نہ اس میں اسراف اور فضول خرچی ہو اور نہ بخل ہو، بلکہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر چھ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ نمبر سات وہ ناحق قتل نہیں کرتے۔ نمبر آٹھ زنا نہیں کرتے، اور نمبر نو جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10 جب وہ بیکار لغو اور گناہوں کی چیزوں کے اور اس ماحول سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ نمبر 11 جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں
کو پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کو بغیر سوچے سمجھے اس پر ٹوٹ نہیں پڑتے، بلکہ اس کو صحیح معنی میں سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 12، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ تو ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، واجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ تو نے ہم کو ان پر پیشوا اور ذمہ دار بنایا ہے، تو ان لوگوں کو متقی بنا دے تاکہ ہم متقیوں کے امام اور ذمہ دار بن جائیں۔ سورۃ الشعراء، شعراء یہ شاعر کی جمع ہے۔ اس صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو شعر کی بنیاد پر یہ کلام پیش کر رہے ہیں، یہ سب اشعار ہے، یہ کوئی رب کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صورت میں جواب دیا ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو اللہ کی پہچان کروانے میں اپنے آپ کو اتنا کھپاتے اور اتنا کڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خود اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ آپ کو اس قدر کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ہمت کے مطابق تبلیغ کرتے رہیں، ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، حکم دیا کہ تم فرعون کی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں میری پہچان کرواؤ، توحید کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے وہ مجھے کہیں جھٹلا نہ دے، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، مجھے بولنے کی طاقت نہیں ہو رہی، آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اور دونوں نے جا کر فرعون کے دربار میں فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی۔ یہاں مسلسل کئی آیتوں تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو پیچھے بھی گزرا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے انکار کر دیا اور کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہ ہم کیا تیری پیروی کر لے، تجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے تیری تربیت کی، ہمارے یہاں ٹھکانہ دیا، تو ہمارے یہاں پلا بڑا ہے، اور تو نے غلطی کی تھی، ہمارے قبطی آدمی کو قتل کر دیا تھا وغیرہ، اس نے یہ باتیں کہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے توحید کے دلائل دے کر اسے سمجھایا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کروایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو آپ کو عطا کیا تھا جس میں معجزہ تھا کہ آپ نے وہ عصا ڈالا، وہ بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے ڈالے ہوئے چھوٹے چھوٹے اژدہوں کو وہ کھا گیا۔ جادوگر یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی بھی دی لیکن وہ ایمان پر قائم رہے۔ پھر کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تم رات کو اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ فرعون نے جلدی سے اپنی قوم اور اپنے لشکر کو حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے کنارے پہنچا فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے لوگ کہنے لگے اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر، کہ تم سمندر پر اپنا عصا مارو۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر میں راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا۔ ان کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون کا لشکر سمندر میں بنے ہوئے راستوں پر چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو جب پار کروا دیا تو پانی کو ملا دیا، راستے ختم کر دیے اور فرعون کا لشکر اس میں ڈوب کر مر گیا۔ اسی کو بیان کیا ہے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور دوسرے لوگوں کو یعنی فرعونیوں کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوالات کیے کہ کیا تم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا کیا وہ تم کو کوئی نفع پہنچاتے ہو یا تم کو نقصان دے سکتے ہو؟
تو قوم کے پاس کوئی جواب نہ رہا، کہہ دیا بل وجدنا آباءنا، کہ ہمارے آباء اجداد کو ہم نے اسی طرح پایا ہے کہ وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی کرتے ہیں۔ موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی اور اللہ کی صفات بیان کی، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا پروردگار ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میری رہنمائی کی، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ یہ سارے توحید کے دلائل کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی پہچان کروائی۔ قوم کے اکثر لوگوں نے نافرمانی کر دی اور کہنے لگے انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ کیا ہم تیری بات مان لیں، حالانکہ تیری پیروی کرنے والے تو کم درجے کے لوگ، رذیل اور ذلیل لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن سوائے چند لوگوں کے اکثر لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اغرقنا بعد الباقین، کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھ والوں کو تو کشتی کے اندر بٹھا کر ہم نے بچا لیا، باقی کو پانی کے سیلاب کے ذریعے سے غرق کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ تم اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایسے مکان بناتے ہو جیسا آپ کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں، آخرت کی زندگی آنے والی ہے، وہاں حساب دینا پڑے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہ آپ ہم کو نصیحت کرو یا نہ کرو سب برابر ہے، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ان پر بھی عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر قوم سمود کا ذکر ہے کہ صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے بھی اللہ کی دعوت دی اور انہیں آخرت سے آگاہ کیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا، فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کوئی دلیل لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ پہاڑ سے ایک اٹھنی ظاہر ہوئی اور کہا گیا تھا کہ تم ان کو کوئی برائی کے ساتھ نہ چھونا ورنہ تم پر کوئی عذاب آ سکتا ہے، لیکن قوم کے لوگ نہ مانے اور اس کی کوچے کاٹ دی، اٹھنی کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا اور وہ قوم بھی ہلاک کر دی گئی۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا اتأتون الذکران من العالمین، کہ تم مردوں کو چھوڑ کر عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو اور ایسا کام کرتے ہو جیسا دنیا میں کسی نے تم سے پہلے کیا نہیں ہے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دی لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، کہ اگر تو اپنے ان کاموں سے باز نہیں آؤ گے اور ہمارے بیچ میں اگر آپ آڑ بنتے رہے تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ الغرض ان نافرمانیوں کی وجہ سے قوم لوط پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا۔ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، انہوں نے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا وزن تول کر دیا کرو۔ قوم کے لوگوں نے کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہو تو آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھلا دو۔ ان کے اس مطالبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر بھی عذاب آیا اور وہ قوم بھی ہلاک کر دی گئی۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن آپ کے پروردگار، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا ہے، جس کو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، وحی کا مقام بتایا کہ یہ قرآن آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے۔ انبیاء کا قلب اسی وجہ سے ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اگر سوئے ہوں تو صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں، قلب بیدار رہتا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ شعراء کہا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ شاعر نہیں، شعراء کا تو عام طور پر حال یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے نیک لوگ نہیں ہوا کرتے، گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ
خیالی وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں، خیالی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ خود کرتے نہیں۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اس طرح شعراء کی طرح نہیں ہے، وہ تو جو کہتے ہیں اسی طرح اعمال بھی کرتے ہیں، یہ عام شعراء کی طرح نہیں ہے۔ ہاں، شعراء میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور سچی باتیں کہیں، تو وہ ان شعراء سے مستثنی ہیں، جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول تھے۔ سورۃ النمل، نمل کا معنی چونٹی ہے۔ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ بیان کیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کیے جانے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزر رہے تھے، انہوں نے دور سے ایک آگ دیکھی، کہ اپنے اہل خانہ کو ٹھہرایا کہ یہاں رکو، میں آگ کا کوئی حصہ یہاں لے کر آتا ہوں تاکہ اس سے ٹھنڈی میں گرمی حاصل کی جا سکے یا راہ تلاش کی جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اور اللہ نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور معجزے عطا کیے۔ بطور خاص دو معجزے اس وقت عصا اور ہاتھ کا عطا کیا۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ داؤد علیہ السلام والد تھے اور سلیمان ان کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبوت عطا کی تھی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان کو ہم نے داؤد کا وارث بنایا۔ یہ نبوی وراثت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی تھی، بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور ساتھ ساتھ تمام جانداروں کی، جانوروں کی بولیاں اور ان کی زبانیں بھی سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے لشکر میں مختلف قسم کی مخلوقات ہوا کرتی تھی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چوٹیوں کی وادی سے گزر رہا تھا، تو ان چوٹیوں میں کی ایک چوٹی نے اعلان کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چوٹیاں تم اپنے دروں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی، اس کی بات کو سمجھ گئے اور مسکرا کر کہنے لگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر، میرے والد پر کی ہے، اے اللہ تو ان نعمتوں کی ہمیشہ شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، مجھ پر اپنی رحمت فرما۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک مرتبہ جا رہا تھا، آپ نے لشکر کا جائزہ لیا تو ہدہد نامی پرندے کو نہیں پایا، غیر حاضر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، اگر وہ غائب ہے، غیر حاضر ہے تو وہ آئے گا، اس وقت میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا، سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چلا ہے جس کا تمہارے پاس علم نہیں، ملکہ سبا کے پاس سے میں آیا ہوں، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو بادشاہت کرتی ہے، ملکہ بن کر بیٹی ہے، اللہ نے اسے بہت کچھ نوازا ہے اور اس کے پاس بہت بڑا عرش بھی ہے، اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتی۔ ہدہد نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی ہم دیکھیں گے تو اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کے نام لکھا، وہ خط ہدہد نے ملکہ سبا کو پہنچایا۔ ملکہ نے اپنے درباریوں کو جمع کر کے کہا، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک خط آیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے لکھا گیا ہے۔ اس نے اپنے درباریوں سے رائے طلب کی کہ مجھے بتاؤ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے دربار کے لوگوں نے کہا، قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید، کہ ہم طاقتور لوگ اور جنگجو لوگ ہیں، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن معاملہ تمہارے قبضے میں ہے، آپ جیسا فیصلہ کریں۔ ملکہ نے
ملکہ بلقیس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سلیمان کو ہدایہ بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدایہ بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ آدمی ہدیے لے کر آیا تو آپ نے فرمایا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، گویا تم ہم کو مال دے کر للچاتے ہو اور مال کے ذریعے سے روکتے ہو، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ تم کو دیے ہوئے سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ملکہ بلقیس کو جب یہ باتیں پہنچی تو اس نے لشکر لے کر خود سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو اپنے درباریوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے پورے تخت کو یہاں ہمارے دربار میں اس کے آنے سے پہلے پہنچا دے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں سے ایک جنات نے کہا پلک جھپکنے میں آپ کے سامنے پہنچا دیتا ہوں۔ الغرض پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون، کہ اس کے عرش میں تبدیلیاں پیدا کر دو، دیکھتے ہیں وہ آ کر وہ اپنے تخت کو پہچان بھی پاتی ہے یا نہیں۔ الغرض جب بلقیس آئی اس سے پوچھا کہ اہکذا عرشک، کہ کیا یہ تیرا عرش ہے؟ کہنے لگی کأنہ ہو، لگتا تو ہے کہ وہ وہی ہے۔ الغرض ملکہ بلقیس اپنے تخت کو پہچان گئی۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے کہا کہ تم محل میں داخل ہو جاؤ۔ محل کا راستہ ایسا شیشے کا بنایا ہوا تھا جس سے معلوم یوں ہوتا تھا گویا پانی ہو۔ ملکہ بلقیس وہاں سے گزرنے کے لیے اپنے دامن کو اٹھانے لگی اور سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ یہ پانی نہیں ہے۔ الغرض یہ سارے مناظر کو دیکھ کر بلقیس سمجھ گئی کہ یہ صرف بادشاہت نہیں بلکہ یہ ایسے انوکھے معاملات معجزات ہیں، یہ وقت کے نبی ہے۔ اور اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئی اور اس نے اقرار کیا کہ آج تک میں نے کیا وہ غلط تھا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارے کے آخر میں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اس میں اللہ کی حمد بھی بیان کی اور اللہ کے چنندہ بندوں انبیاء پر سلام بیان کیا گیا ہے۔ یہ 19ویں پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔